الحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم برحمتك أصلح لي شأني كله. درود شریف پڑھیے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. دوستو بزرگوں، آج کے خطبے کا موضوع ہے عشرہ ذی الحجہ، اور عشرہ ذی الحجہ کے اندر حج کا دن. اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں کو بعض چیزوں پر فضیلت عطا کی ہے. قابل شکر تو ہر نعمت ہے، قابل شکر ہر نعمت ہے، لیکن نعمتوں میں بھی فرق ہے. سب نعمت ہمارے لیے عظیم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان عظیم نعمتوں میں بعض نعمتوں کو بعض نعمتوں پر فوقیت دی ہے، فضیلت دی ہے، اس کے رتبے کو بلند کیا. سارے ہی انبیاء مقدس ہیں، لیکن سارے نبیوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے سردار ہیں. جن سب کے سب باعث فضیلت ہیں، لیکن جمعے کے دن کو اللہ تعالیٰ نے عام دنوں پر فضیلت دی ہے. رات سب کے سب مبارک راتیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے 15 شعبان کی رات، جمعے کی رات، عید الفطر کی رات، عید الاضحیٰ کی رات، اور پھر ان تمام راتوں پر لیلۃ القدر کو فضیلت عطا کر دی. تو حاصل یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو کچھ چیزوں پر فضیلت دی ہے. یہ جو 10 دن ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کی قرآن کریم میں قسم کھائی ہے. والفجر ولیال عشر، یہ 10 رات کی قسم کھائی گئی. اس 10 راتوں کی قسم کھائی گئی. روایتوں میں ہے کہ ان 10 راتوں کا ثواب اتنا ہی ہے جیسے ہر رات کے لیلۃ القدر کا ثواب. لیکن لوگ لیلۃ القدر کے لیے تو خوب جگتے، 27 کو دیکھے پوری مسجد فل، لیکن یہ عشرہ ذی الحجہ میں جی کچھ بھی نہیں، حرکت بھی نہیں ہے مسلمانوں میں. حالانکہ اللہ نے ثواب کے اعتبار سے، شہید تو وہی ہے جو گردن کٹا دے، شہید وہی ہے جو گردن کٹائے اللہ کے راستے میں، یا جس کی گردن کو اللہ نے کام لے لیا اپنے راستے میں. لیکن اللہ تعالیٰ نے امت میں بے شمار لوگوں کو شہید کا رتبہ عطا کیا، بے شمار. جیسے عورت ہے، حالت نفاس میں مر گئی بیچاری، بچہ پیدا ہوا چلی گئی، تو اس کو شہادت کا رتبہ. پیٹ میں درد ہوا کسی کے، اسی پیٹ کے درد سے مر گیا، اللہ تعالیٰ اس کو شہید کا رتبہ عطا کر دیں گے. باوضو مر گیا، اللہ تعالیٰ اس کو شہید کا رتبہ دے دیں گے. غرق ہو گیا، اچانک ڈوب گیا، گیا تھا سوئمنگ پول کے لیے، بس گیا سوئمنگ پول کر رہا ہے ہول لائف، اس کو شہادت کا درجہ ہے. جی مکان کی چھت گر گئی، مر گیا. جی اچانک آگ لگ گئی، جل گیا. تو ان سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ شہادت کا رتبہ دے دیتے، درجہ دے دیتے. درجہ یعنی اس مقام کی فضیلت عطا کر دیتے. ہوگا تو وہی شہید، لیکن رتبہ مل جائے گا اس کو،
فضیلت مل جائے گی اس کو، جی فضیلت مل جائے گی اس کو۔ تو اسی طرح یہ عشرہ ذی الحجہ ہے، 10 دن، ان 10 دنوں میں ایک جمعہ شاید ہم کو اور ملے گا جانے سے پہلے، ان 10 دنوں میں ابھی 4 دن کے بعد یا 3 دن کے بعد ذی الحجہ شروع ہو جائے گا، ان 10 دنوں میں چوتھا کلمہ اور تیسرے کلمے کا کثرت سے ورد رکھیے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ چوتھا کلمہ۔ ان دونوں کلموں کا کثرت سے ورد رکھیے اور زیادہ سے زیادہ ذکر کیجیے۔ تو یہ جو 10 دن ہیں یا یہ 10 راتیں، یہ اللہ کے نزدیک اتنی محترم ہے کہ اللہ نے قسم کھائی ہے والفجر ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم، وہ عشرہ ذی الحجہ کی 10 رات ہے جس کی قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی ہے۔ اچھا بابا، تو اس میں اصل میں ایک دن آنے والا ہے جس کو بولتے یوم عرفہ، اللہ پاک کے نزدیک یہ سب سے قابل احترام دن ہے، اور اس دن سے زیادہ نفع کے اعتبار سے انسانوں کے لیے کوئی دوسرا دن نہیں۔ اس دن سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ دوزخ سے لوگوں کو آزاد کرتے ہیں۔ رمضان کی ہر راتوں میں لاکھوں لاکھ آزاد ہوتے ہیں جی، لیکن تنہا عرفہ کے دن کتنے حجاج ہوتے؟ 30 لاکھ 35 لاکھ، اور حدیث میں کہ ان کی مغفرت تو کنفرم ہے، اور یہ جتنے لوگوں کی پوری دنیا میں دعائیں مغفرت کرتے اللہ ان سب کی مغفرت کرتے۔ اس لیے حاجی لوگوں کو بخیل نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، مال میں بے شک بخیل رکھیے، اس کو رکھیے اکاؤنٹ میں، لیکن زبان کو بخیل نہ کیجیے، زبان کو بخیل نہیں لگتا، لوگ بخیل کی عادت ہے مخالف کی۔ ارے زبان کو بخیل مت رکھیے، جو حجاج جائیں آپ کو کیا لگتا ہے یہ کہہ دینے میں کہ اللہ میری بھی مغفرت کرو، پورے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی مغفرت کرو، آپ کے ابو کے گھر سے کیا گیا؟ کچھ نہیں، یا اس میں بھی تکلیف ہے آپ کو؟ بھائی اس میں بھی تکلیف ہے۔ لوگ سوچتے کہ اللہ تعالیٰ کی ساری رحمت ہمارے اکاؤنٹ میں رہے، یہ نیچر ہے لوگوں کا کہ سارا جتنی رحمت ہے اللہ کی وہ سب ہمارے ہی اکاؤنٹ میں رہے، کھاتے میں رہے، بکے لوگ بنے چولہے بھار میں جائیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، خود اللہ تعالیٰ نے سکھایا قرآن میں، جی، اور ہم کیا سکھائیں گے، ہم کیا کہیں گے آپ کو؟ میں نے دوسری رکعت میں قرآن کی آیت پڑھی، اللہ کے سب سے مقربین بارگاہ رب العزت حاملین عرش فرشتے ہیں، ان کی دعا میں نے پڑھی دوسری رکعت میں، وہ دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم، اے اللہ پورے مومن کی مغفرت کر دے، ان کا کوئی کام ہی نہیں ہے، ہر وقت 24 گھنٹہ وہ اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے، اور ان کی دعا کیا ہے؟ دیکھیے وہ تو میں نے پڑھی تھی دوسری رکعت میں، فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم، اور یہی نہیں کہ دوزخ سے بچائیے، ربنا اے ہمارے رب، وادخلہم، کیا کہا؟ ہم کا ترجمہ سب۔ آپ تو بولتے کہ نہیں بابا میرا چیک کیش اکاؤنٹ ہو جائے، بقیہ کسی کا بونڈ ہو تو ہو، میرا چیک کیش ہونا چاہیے بھائی، پلیز۔ اس کے اکاؤنٹ پہ اتنا پیسہ آ گیا تو میرا تو چیک 10,000 کا نا، میرا کیش کر دیا، بقیہ لوگوں کو ڈھال چولے بات۔ انسان کا نیچر یہ ہے جی، لیکن یہ فرشتہ حاملین کیا کہتے ہیں؟ ربنا وادخلہم، ان سب کو داخل کیجیے، اور اسی پر بس نہیں، ومن صلح من آبائہم، ان کے پشتوں میں باپ کے باپ کے باپ کے باپ کے باپ کے باپ لے جاؤ آدم تک، سب کی مغفرت کر دی۔ وازواجہم، اور ان کی وائف کی بھی مغفرت کیجیے، کیونکہ وداؤٹ وائف نو لائف بلال بولتے ہیں، بولتے بغیر بیوی کے کوئی لائف ہی نہیں، یہ بیچارے کتنے سارے بغیر وائف کے ان کی تو کوئی لائف نہیں ہے۔ اللہ سب کو وائف
کو ساتھ رکھے. اے اللہ یہ جتنے میرے مجمع میں بیٹھے نا ان سب کے روزی میں اتنی وسعت عطا فرما کہ سب اپنے جوڑوں کے ساتھ ہیں. جی چوڑا بھی اپنی چڑیا کے ساتھ ہے, کبوتر بھی اپنی کبوتری کے ساتھ ہے, بلا بھی اپنی بلی کے ساتھ ہے. ہائے 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 ہے کہ نہیں ہے جی. اچھا بھائی وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ, اے اللہ اور ان کے ننھے منھے بابو لوگوں کو بھی جنت میں لے جائے. باپ بوڑھا ہو جائے لیکن بچہ تو بچہ ہی اس کے نگاہ میں. دیکھو فرشتے کی دعا, یہ میری دعا نہیں ہے, یہ فرشتے کی دعا. ہم کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ اگر قرآن میں نازل نہیں کرتے تو ہم کو ہاں آبائہم وازواجہم وذریاتہم انک انت العزیز الحکیم. اب پھر دیکھو کہ 3 دعا کی ہے, اس کا ٹائم نہیں آج مجھے تو یہ سمجھانا ہے. وقہم السیئات, ہر نامناسب, ہر دلگیر, ہر پریشانی, ہر ٹینشن, ہر ڈپریشن, ہر مصیبت, اے اللہ کوئی بھی برائی اہل ایمان کو نہ لگے. یہ دعا کر رہے اور ہم بدماشیاں کر رہے, ہم بدماشیاں کر رہے, وہ دعائیں کر رہے. اب حاملین عرش ہیں یہ. اب پھر اللہ کو کیا کہتے ہیں؟ وقہم السیئات ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمہ, اور جس پر یہ اللہ نے برائی سے بچا لیا دنیا آخرت کی, ذالک هو الفوز العظیم, یہی بڑی کامیابی. اچھا بھائی تو بات یہاں چل رہی تھی کہ عرفات والوں کی سب سے زیادہ اللہ پاک مغفرت کرتے, اور وہ جن کے لیے دعا کرتے ان کی بھی مغفرت. تو کون عرفات میں جاتا ہے جس کے کچھ نہ کچھ رشتہ دار نہ ہوں؟ انڈیا میں, پاکستان میں, بنگلہ دیش میں, عربستان میں, کدھر بھی نخلستان میں کہیں جاؤ, سندھستان میں جی, پشتونستان میں, یہ سب بننے والے ہیں فیوچر جی. ان تمام کے تمام کے کوئی نہ کوئی رشتہ دار تو جاتے ہیں, دور کے یا قریب کے. چلو رشتہ دار نہیں تو دوستی احباب جاتے ہیں جی. تو گویا کہ یہ جس کی بھی دعا کریں یہ احترام ہے کس کا؟ حجاج کا. جو حج کا احرام باندھ لیتا یہ اس کا احترام ہے. یہ خود گیا عرفات میں تو اس کی مغفرت ہوئی, یہ اس کو نقد کیش اللہ کی طرف سے جزا ملی, اور اس کے احترام میں, اس کے اعزاز میں, اس کے دلجوئی کے لیے اللہ ان سب کی مغفرت کر دیتے جن کے لیے دعائیں کرتے. تو یہ سب سے محترم دن ہے, سب سے محترم دن ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا سنیے تو, ما من عمل ازکا عند اللہ عز وجل ولا اعظم اجرا من خیر تعمله فی عشر الاضحی. حتیٰ کہ یہ وہ روایت یہاں نہیں آئی ہے, صحابی نے سوال کر دیا کہ ولل جہاد فی سبیل اللہ, اللہ کے رسول اگر کوئی جہاد میں جائے تو حضور نے فرمایا ولل جہاد فی سبیل اللہ, کیا اللہ کے راستے میں بھی جانے والا اتنا ثواب حاصل نہیں کرے گا جتنا عشرہ ذی الحجہ میں نیکی کرنے والا اجر, الا یہ کہ وہ گھر واپس نہ آئے, جان مال کے ساتھ اللہ کے راستے میں قربان ہو جائے, وہ لے جائے گا اجر زیادہ. دیکھیے کتنی پیاری روایت ہے. ما من عمل ازکا عند اللہ, اللہ کے نزدیک کوئی عمل اس سے زیادہ پاکیزہ نہیں ہو سکتا, ولا اعظم اجرا, اور نہ زیادہ اجر مل سکتا ہے, من خیر تعملہ فی عشر الاضحی, 10 دن میں جو نیکیاں کرتا ہے یہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ اجر کے اعتبار سے, ثواب کے اعتبار سے, خوبصورتی کے اعتبار سے وہ عمل بڑھا ہوا ہے. اس لیے یہ 10 دن کو خوب وصولنے چاہیے. اب میں نے پہلے ہی بتا دیا کہ تیسرا کلمہ اور چوتھا کلمہ کی کثرت کرنی چاہیے. کیا کرنی چاہیے؟ اب حاجی کی بات آئیے. اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک بات کہتے ہیں کہ حج میں 3 چیز نہیں کرنا. 3 کام حاجی اگر نہ کرے تو ایسا صاف ہو جاتا ہے گناہ سے,
اللہ اس کو ایسا نٹھار دیتے ہیں جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ معصوم پیدا ہوتا ہے، لیکن 3 کام نہیں کرنا حاجی، اور یہ ہوگا ضرور، یہ ہوگا ضرور، کیونکہ اللہ کوٹ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کوٹ کر رہے ہیں، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال۔ رفث یہ ہے کہ ظاہراً یا باطناً شہوت کی کوئی بات حالت احرام میں نہ آئے، یہ رفث ہے، سمجھ گئے نا؟ یعنی بد خیالی اور بد نگاہی، ایک چونکہ سب احرام میں ہیں، دنیا کے ایک سے ایک حسن و جمال کی پریاں آئیں گی، بڑی بڑی خوبصورتیں آئیں گی، اب دیکھے گا انسان اور غرق ہو گیا کسی دوسرے خیال میں، یعنی یہ احرام تو پہنے ہوا ہے لیکن دل اس کا احرام کی کیفیت میں، احرام کو احرام اس لیے کہتے کہ اس میں بہت ساری چیز حرام ہے، اس لیے اس کو بولتے احرام، احرام میں بہت ساری چیزیں، تو کپڑا تو پہنے ہوا ہے احرام کا یہ، لیکن بدنگاہی سے نگاہ کو احرام نہیں پہنایا اس نے، یہ بدنگاہی کر رہا ہے، کر رہا یار دیکھو کتنی خوبصورت ہے یار اللہ، پھر کیا کہتا ہے شیطان بہت دشمن ہے، پھر بولتا ہے اللہ کی عجیب قدرت ہے میر بھائی، گناہ کر رہا ہے یہ اور اس پر کوٹ کر رہا ہے اللہ کو اپنے گناہ کو بچانے کے لیے کہ اللہ کی عجیب قدرت کو دیکھ رہا تھا مولوی صاحب، انا للہ، اللہ کی قدرت آپ کو حرم ہی میں جا کے نظر آ رہی ہے اور حالت احرام ہی میں نظر آ رہی ہے، استغفر اللہ ثم، اس لیے 2 چیز کا خیال کرنا، جو حجاج جا رہے ہو یا جاؤ گے یا جو جا چکے کر چکے تو توبہ کرو، اللہ کے ہاں دروازہ کھلا ہوا ہے توبہ کا، سورج کے ادھر سے نکلنے تک، بھلے گناہ ہو چکا ہے 5 سال پہلے لیکن آج ہی توبہ کر لو، تو اللہ میری توبہ، لیکن آج کے بعد پھر نہ کرنا جا کے ادھر، تو پھر ادھر سے جاؤ گے ادھر جا کے کر لو گے، یار کیا زبردست سوئچی جی نہیں دوستو، بد نگاہی اور بد بولو بد خیالی، یہ 2 کام نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھو، اللہ تعالیٰ بھی بڑے اللہ ہے نا، کلام کو بہت نظم کے ساتھ پہلے ہی کہہ دیا فلا رفث، کیوں؟ سب سے پہلے گناہ کے اقدام نگاہ سے ہوتی ہے، پہلے ہی پابندی لگائی فلا رفث، رفث نہ کرنا، شہوت کو خواہ وہ آنکھ سے ہو یا دل سے ہو، یا جا رہی تھی بڑی خوبصورت ایک لڑکی احرام میں، ایک نگاہ پڑی لیکن گزر گئی، اب ادھر اسی سمت چل پڑے کہ ذرا ایک دفعہ پھر دیکھ لوں یار، ہاں سمجھ، اللہ بچائے۔ دیکھو بیت اللہ میں ایک نیکی پر کتنا اجر ہے؟ 1 لاکھ، تو گناہ بھی اللہ بچائے بھائی، وہاں اللہ گناہ نہ کرائے، وہاں گناہ اللہ نہ کرائے۔ یہ اول و حبل کی کہانی سنی ہوئی ہے آپ لوگوں نے؟ سنا چکا ہوں بھائی، اول اور حبل، ایک لڑکا ہے اور ایک لڑکی ہے، یہ دونوں رہنے والے ہیں یمن کے، کہاں کے ہیں؟ یمن کے، ان میں ہو گیا آئی لو یو، یو لو می، ایسا بولتے نا آپ لوگ، آپ بولتے پاپا، ان چھوکروں کو اور کچھ نہیں آتا، بھائی یہی آتا ہے نا لقمان بھائی، اور کچھ نہیں آتا، یہ بھی آتا ہے اللہ کا شکر، یہ بھی آتا ہے اللہ کا شکر کی آتا ہے، لوگ اس کی بھی قدر نہیں کرتے، لوگ اس کی بھی قدر نہیں کرتے، تو آپ نے لگتا ہے زندگی میں کبھی قدر کیا ہے اس کی؟ چلو ٹھیک ہے۔ یہ دونوں بدبخت بڑی تدبیریں اختیار کی کہ ہم دونوں کو کہیں تنہائی مل جائے
اور تنہائی میں ہم اپنے جذبات کو تسکین دیں. جو ہر زمانے میں رہا ہے. میں نہیں بولوں گا وہ بات جو مجھے کہنا ہے دل میں، لیکن نہیں بولوں گا لوگ ناراض ہو جائیں. جی جیسے ماں باپ ویری ٹائٹ پوزیشن میں ہیں، بیٹیوں پر بڑا لگام لگایا ہوا ہے. تو امی وہ فلاں بزرگ کی درگاہ پہ جانا ہے، وہ ماں بھی ڈھیلی باپ بھی ڈھیلا. تو درگاہ پہ نہیں جانا ہے، وہاں کون ہے بیٹا؟ فرینڈ آ رہا ہے. تنہائی میں موقع نہیں ملتا، امی تو جانے نہیں دیتی ہیں، ابو جانے نہیں دیتے، بس وہی ملاقات ہوگی. تو ٹائٹ پوزیشن میں دونوں کے ماں باپ سے ملنے نہیں دیا. کہا ایسا کرتے ہیں کہ بیت اللہ کا قصد کرتے ہیں تاکہ امی اجازت دے دے گی. چنانچہ ماں نے اجازت دے دی بیٹی کو، اور لڑکے نے بھی پروگرام بنا لیا. کہاں جا رہے بھائی؟ بیت اللہ. کہاں سے جا رہے؟ ہائے 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 بدبخت کہ گناہ کی نیت سے بیت اللہ گیا ہے. اول اور حبل یاد رکھنا، یہ دونوں نام ہیں، یہ دونوں مشرکین کے بڑے بت ہیں. ایک لڑکا ہے اور ایک لڑکی ہے. اول لڑکا ہے اور حبل لڑکی ہے. چنانچہ گئے وہاں. تو اس زمانے میں، قدیم زمانے میں تو رش وش تو ہوتا نہیں تھا، لوگ تنگی سے جاتے تھے. پہنچ گئے وہاں، دیکھا کہ کون سا وقت فری ہے کہ بیت اللہ میں کوئی نہیں ہے. اس وقت کا انتخاب کیا اور ان دونوں بدبخت نے وہاں زنا کیا. ان دونوں نے وہاں بدبختی کا عمل کیا. اللہ نے دونوں کو قصہ مختصر وہیں پر مجسم پتھر بنا دیا. دونوں کالے سیاہ پتھر ہو گئے. صبح میں لوگوں نے دیکھنا رہے یہ بدبخت اسی حال میں ننگے دھرنگے پتھر بنے ہوئے ہیں، اول بھی اور حبل بھی. تو مشرکین نے اس زمانے میں ان کو بیت اللہ سے نکال کر کے مین گیٹ جو بیت اللہ کا تھا وہاں ڈال دیا، تاکہ عبرت کی نگاہ سے ہر حاجی اس کو دیکھے کہ یہی وہ ملعون ہے دونوں، کہ انہوں نے بیت اللہ جیسی مقدس جگہ کو انتخاب کیا کس کے لیے؟ اس لیے اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا فلا رفث. اب 100-200 سال گزر گئے تو لوگوں نے سمجھا، جب بت پرستی کی ابتدا ہو گئی تو لوگوں نے سمجھا کہ او ہو یہ تاریخ بھول گئے کہ یہ ہے کون. سمجھا او ہو یہ اتنے بڑے مقدس ہیں. جیسے ہمارے کچھ گروپ کے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں مولوی صاحب اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کے لیے زینت چاہیے. ایک گروپ ہے نا ہمارے انڈیا پاکستان میں جو بولتا ہے اللہ کے پاس جانے کے لیے زینت ہے. انہوں نے کہا کہ شاید بیت اللہ میں جانے سے پہلے زینہ یہ ہے کہ پہلے اس کی زیارت ہو. بس یہاں سے اٹھایا اول اور حبل کو اور لے جا کے کہاں رکھ دیا؟ خانہ کعبہ میں رکھ دیا کہ یہ اتنے مقدس ہیں کہ ہم اللہ تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اول اور حبل کو نہ دیکھیں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. دیکھو شرک کا عقیدہ کتنا گندا ہے. زانیوں کو اللہ کے حضور میں پہنچنے کے لیے وسیلہ بنا دیا. اب لوگ اس کو وہ تو کہانی بھول گئے کہ یہ مردود تھے جن کو اللہ نے اس طرح پتھر بنا دیا. اب اول و حبل کی پوجا کی جانے لگی. اول اور ارے بھائی میرے تھکاؤ مت مجھے. بدر احد میں خالد بھائی احد میں جب صحابہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر متعین کر دیا تھا 50 تیر انداز کو کہ ہم فتح ہو ہمیں شکست ہو لیکن تم کو یہاں سے ہٹنا نہیں. لیکن جیت ہو گئی مسلمانوں کی. ان میں آپس میں اختلاف ہو گیا. ہمیشہ مسلمان اختلاف کا شکار جب ہوں گے تو اللہ کی مدد ہٹے گی. تو لوگوں نے کہا بھائی یہ تو اس لیے تھا کہ ہم لوگ شکست نہ کھائیں، تو میدان جیت گئے. اب یہاں سے ہٹ گئے تو خالد بن ولید اس زمانے میں ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. وہ چوکی دیکھا کہ خالد اب پیچھے سے حملہ کر کے رسول اکرم پر حملہ کر دیا اور جیتا ہوا میدان مسلمان ہار گئے. اسی میں ابن امیہ نے رسول اکرم کو پتھر مارا تو آپ گر گئے، دندان مبارک شہید ہو گیا. صحابہ تتر بتر بکھر گئے.
لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اچانک کیا ہو گیا. تو ابو سفیان کون؟ ابھی مسلمان نہیں ہوئے ہیں. کہا عمر ہیں؟ تو حضور نے کہا جواب مت دو، مت بولو کہ ہے نہیں. حکمت نبی پاک کی. چپ. کہا ابو بکر ہیں؟ حضور نے کہا مت بولو، چپ. حالانکہ حضرت عمر جواب دینا چاہتے تھے کہ میں زندہ ہوں ابھی، عمر ابو بکر بھی زندہ. پھر کہا محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضور نے کہا چپ رہو، جواب مت دو. 3 دفعہ جواب نہیں دیا. اس نے کہا اول و حبل کی جے ہو، لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی اول و حبل کی کامیابی ہو. تو اب رسول اکرم نے کہا اب خاموشی کا وقت نہیں ہے، عمر بولو. کہا اللہ اعلی و اجل. اس نے کہا سب مر آ گئے، عمر بھی مر گیا، ابو بکر بھی گئے، محمد بھی گئے. تو اس نے نعرہ لگا دیا جयکاری کا کہ یہ دونوں بت کی کامیابی ہو گئی. وہ انسانی بت ہے. یہ کتنا گندا عقیدہ ہے مشرکین کا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر جب بولنے کا وقت نہیں تھا تو تلملا رہا تھا، بول. کہا کیا بولوں؟ کہا کھڑے ہو جاؤ. کھڑے ہو گئے. کہا کہو. وہ لوگ حبل کی جयکار اس نے لگائی کامیابی کی. کس نے؟ ابو سفیان نے. تو حضور نے کہا عمر کھڑا ہو جاؤ. اب بول اللہ اعلی و اجل. اللہ اعلی ہے، اور کیونکہ وہ مقابلے میں بت کو کہہ رہا بلند ہو گیا وہ. تو اللہ کے رسول نے کہا مت کہو ہم بلند ہو گئے، کہو اللہ اعلی و اجل. پھر اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا اور پھر دوسری جنگ ہوئی ہے، تب جا کے میدان پھر پتہ ہوا ہے. تو دوستوں بزرگوں، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا فلا رفث، بد نگاہی نہیں کرنا اور جزا کرنا. قرآن سمجھ لو 2 ہی لفظ. اس کی حفاظت کرنا. کیوں؟ جتنا کچھ خطرہ ہے وہ یہیں سے کنیکٹڈ ہو کے دل میں آتا ہے، یا یہاں سے کنیکٹڈ ہو کے دماغ میں آتا ہے. اگر اسی کی حفاظت کر لو گے تو یہ بھی بچا اور یہ بھی بچا، اور ایمان بچ گیا. کیا بچ گیا؟ ایمان بچ گیا. اس کے بعد دوسری بات اللہ کہتے ہیں ولا فسوق، گالی گلوج، بد زبانی. وہاں تھا بد خیالی اور بد نگاہی، اور یہاں ہے بد کلامی اور بد زبانی نہ کرنا. کیوں نہیں کرنا؟ لازماً اب اتنا بڑا مجمع ہے، لیٹرین میں جاؤ گے تو ایک آدمی شاید 1 گھنٹہ بیٹھنے کا عادی، اب اتفاق سے بد نصیبی سے آپ ہی لائن میں کھڑے ہو گئے، اس کے بعد وہ نکلے گا جب نہ جائیے گا. اب دروازے پر ارے بھائی کیا ہو گیا؟ مر تو نہیں گیا بھائی تو میں سنا ہو جائے ایک آدمی باتھ روم میں، دوسرا وہ بیچارہ بالکل ویری ایمرجنسی پوزیشن میں ہے، اس کا احرام خراب ہونے والا ہے، اور کہا ارے مر گیا اندر. اب اس کا بیچارے کا پھنسا ہوا ہے، وہ ان لوڈ ہو جب نہ آئے گا. ہاں ہنس رہے تم لوگ یار. ہاں بھائی حج میں جاتا ہے انسان تو صرف حج کرنے کے ساتھ بہت ساری چیز دیکھتا ہے، شعور کو کام لیتا ہے. اب بیچارہ وہ بوڑھا آدمی تھا جی، بڑی مشکل سے جو ٹگڑ کے گیا. اب وہ احرام کا کپڑا ہے، ہر آدمی کو تو باندھنے کی عادت ہے نہیں جی. ہم تو 360 دن لنگی پہنتے ہیں، اس لیے جیسے بھی پہنا دو پکڑ کے کھینچو گے نہیں کھلائے گا. لٹک جاؤ میری لنگی پھٹ جائے گی لیکن کمر سے نہیں نیچے آئے گی. ہاں الحمدللہ. تو آپ کو تو پینٹ شرٹ پہننے کی عادت ہے، تو آپ احرام باندھیے گا تو ہر آدمی کو دیکھتا ہوں نماز میں بھی پکڑ رہا ہے. کیوں؟ ایک بھی مصیبت ہے کہ پہننے کی عادت ہو گئی ہے ہڈی کے نیچے، ہڈی کے اوپر جس کو حفظ بولتے ہیں باندھنے گا تو نہیں نیچے آئے گی وہ. اب وہ بگڑ رہا ہے اس پر. تو صبر، تحمل، کیا صبر تحمل. اپنا روٹین ایسا بنائیے کہ سب جب سو رہے ہوں تو آپ فارغ ہو کے آ جائیے. طریقہ ہے نا بھائی اس کا جی. ہم ایسے ہی وقت میں جاتے تھے جب ساری دنیا سو رہی، کوئی ٹینشن ہی نہیں کسی سے،
بالکل سب فری پڑا ہوا ہے. اچھا بھائی، تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ بد نگاہی نہیں کرنا، بد خیالی نہیں کرنا، اور بد زبانی اور بد کلامی. اب آپ طواف کر رہے ہیں، ایک آدمی اپنے امی کو، ابو کو، کسی عزیز رشتے دار کو، اس کے وہ ویل چیئر ہوتا ہے نا، ویل چیئر میں جو آگے کا حصہ ہے وہ بہت خطرناک ہے. مجھے بھی لگا کئی دفعہ پیچھے والا آدمی ہو، آپ مطاف میں یا صحیح میں اپنی مرضی سے نہیں چلیے. وہاں وہ بھیڑ بھڑکا ہے، کراؤڈ اتنا ہے کہ وہ آپ کو دھکے دے کے چلا رہا ہے. اب اچانک ایک جگہ بھی وہ مطاف کو کر رہے ہیں توسیع. اس سال کے بعد 3 سال تک انہوں نے کوانٹٹی کم کر دینی ہے حاجیوں کی عمرہ والے کی. پورے مطاف کو جو ترکوں کی عمارت ہے ان سے پرمیشن لے کر سب کو توڑ دیں گے اور مطاف کرا کر دیں گے. ہوتا کہاں پہ رش ہے؟ جو مقام پر حجر اسود کے سامنے یا جدھر حتیم کے سامنے اچانک آ کر کے کم سے کم ہر طواف میں یہ آخری دنوں میں 5 منٹ 7 منٹ 10 منٹ تک بھیڑ آ کر کے کھڑی ہو جائے گی. تو آسان شکل ہے، انسان اس کو بھی تو یوز کر لے. ہم اپنے ساتھ تھے، پچھلے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ تھے، بیٹی تھی میری دونوں، بیٹے سب تھے دونوں، بیوی تھی، بھائی لوگ تھے. تو ہم آخر میں کرتے تھے متاخر میں جہاں پر بھیڑ آیا اوپر چڑھ گئے اور پھر نکل کے آ گئے. نہیں سمجھا؟ جہاں پر بھیڑ رک جاتی ہے مطاف میں وہاں پر چڑھ گئے اوپر کے حصے اور اوپر کے حصے میں چل کر کے پھر آ گئے. اب وہاں پر آپ رک گئے تو اچانک وہ ویل چیئر والا آیا، بلا وہ تو چل رہا ہے، وہ خیال کیے ہوا ہے اپنے ابو امی کا، آپ کا خیال تو نہیں کرتا بیچارہ، یا چلو آپ کا خیال کرے لیکن وہ بھی تو مجبور ہے، پیچھے سے اس کو کوئی دھکے دیے ہوا ہے. اب اچانک ویل چیئر لگتی ہے یہاں پر تو خون نکل جائے گا. اب اندھا کہیں کا گدھا ہے، انسان نہیں ہے تو مٹاتی میں اس کو کرا گدھا ہے تو پاگل کہیں کا. تو شیشوں نے کیا گیا مطاف میں یہاں اپنے ابو کو، وہ ادھر نہیں جانا چاہیے اوپر. یہ کون ہوتا ہے اس کو مشورہ دینے والا؟ کیوں کہ نیچے طواف کیجئے تو رش نہیں ہے تو 20 منٹ میں 7 چکر ہوتا ہے، اور اگر رش ہے تو 20 منٹ میں شاید 1 چکر ہوتا ہے. اگر اوپر جائیں تو اوپر کم سے کم 3 کلومیٹر کا پھیرا لگتا ہے تب 1 چکر ہوتا ہے. تب آپ اس کو کرا کہ تو اوپر کیوں نہیں چلا گیا؟ ویسے اب سعودیہ حکومت کر رہی ہے انتظام، یہ ویل چیئر والوں کا الگ ہی کرے گی نظام، اندر گھسنے نہیں دے گی تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو. لیکن چلو چوٹ لگ گئی تو کیا بول رہا ہے؟ ابھی اندھا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو فسوق کی بات نہ کرو، گالی گلوچ الٹا سلٹا کوسو بھی مت اس کو. شاید ایک بہت خطرناک بات کر رہا ہوں، شاید وہ مارنا نہیں چاہتا تھا لیکن اللہ آپ کو ٹیسٹ لینے کے لیے اس کے ویل چیئر سے ٹھوکر لگوا رہا ہے کہ دیکھوں یہ کیسا ایمان والا ہے یا بغیر ایمان والا ہے. تو اس لیے بہت صبر کے ساتھ رہنا، بہت ہی صبر کے ساتھ رہنا. لاکھ تکلیف ہو جائے یہ سمجھنا کہ یہ تکلیف یہ نہیں دے رہا ہے، یہ تکلیف اللہ کی طرف سے میرے امتحان کے لیے آ رہی ہے، اور اللہ کی جناب میں گر گرانا کہ اللہ مجھے مت آزمائیے نا، میں تو کمزور ہوں، میں تو یو کیا بولتے ہیں ایل کے جی کا لڑکا ہوں، یا اللہ آپ میرا 12ویں کا ٹیسٹ لے رہے ہیں. میں نے تو اللہ سے یہی کہا، یہ اللہ میں الف با بھی میں نے نہیں پڑھی، میں تو نادان ہوں، تو دانا کی طرح امتحان مجھے مت لیجیے، مدد کر دیجیے. آپ کے گھر میں آیا نہیں ہوں بلکہ آپ لائے ہیں، آپ کے گھر میں نہیں آیا، کیسے آ سکتا ہوں اے اللہ؟ تو جب آپ اپنے فضل سے اپنے گھر میں لائے ہیں تو فضل ہی سے وہ اخلاق عطا کیجئے کہ جس اخلاق کی بنیاد پر حج کے بعد یہ نعمت ملنے والی ہے کہ یا اللہ ماں کی پیٹ سے نکل جاتا ہے بچہ، ایسا پاک کر دیجیے. یہ دعا کرنا آسان ہے کہ نہیں ہے؟ جی کھانا کھانے جائیے گا تو معلوم ہوا وہاں پر لائن لگی ہوئی ہے، ہر آدمی دھکم دھکی کر کے چاہتا ہے، پہلے سے ایک آدمی 10 پہنچا ہوا ہے اور عقل مندی ہوشیاری دکھانے کے لیے ادھر ادھر کر کے گھس کے آگے چلا جائے گا. بھائی آپ سے پہلے جو کھڑے ہوئے ہیں یہ ان کا حق ہے نا،
کیا خیال؟ لیکن ہمارے انڈین پاکستانی لوگوں کو عادت ہے دھکم دھکی رگڑم رگڑی مارم ماری، بغیر اس کے مزہ ہی نہیں آتا جی، بغیر اس کے مزہ ہی نہیں آتا جی. یہ سب کام کتنا ہو گیا؟ 2. تیسری چیز اللہ تعالیٰ بطور خاص کہتے ہیں ولا جدال. ولا جدال کس کو بولتے ہیں؟ لڑائی جھگڑا. یا اللہ آپ لوگ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں یا جھگڑا کرنے جا رہے ہیں؟ تو پھر جھگڑا کیوں؟ لیکن اللہ تعالیٰ کا ہے کہ لازمن. مثال کے طور پر ہمارے انڈیا سے جو لوگ گروپ لوگ جاتے ہیں، جیسے اطلاع سے فلاں 1000 ہے، زبردست کھانے کا انتظام. انسان اپنے گھر میں بھی لائف میں شاید اتنا اچھا نہیں کھاتا جتنا انتظام انہوں نے کیا ہوا ہے وہ پرائیویٹ گروپ والے. لیکن آپ اکیلے تو نہیں جا رہے، ہزاروں لاکھوں لوگ جا رہے ہیں. کرسی پہ وہ بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے ہیں. اب انسان کی عادت ہے ہمارے انڈین لوگوں کو کہ کھانا کھایا پھر گپ اور شب. کیا وہی سب تجربہ کیا میں نے، تو وہاں دیکھا میں نے پچھلے سال گپ اور شب شروع ہے. کھانا کھا لیا انہوں نے، گپ اور شروع ہے. کوئی اپنی کہانی سنا رہا ہے، کوئی اپنی کہانی سنا رہا ہے، کوئی اپنی کہانی سنا رہا ہے میں کیسے آیا. وہ مختلف قسم کی کہانیاں سناتے ہیں لوگ، یہ سب بھی بکواس ہے. اب آپ کھڑے ہوئے ہیں، وہ صاحب اٹھ نہیں رہے ہیں، تو جا کے کیا بولے؟ ارے صاحب آپ نے کھانا کھا لیا جی؟ تو آپ نے کیا اس کو خرید لیا اس کرسی ٹیبل پہ؟ گو آؤٹ. اب نہیں دیکھ رہے میں انتظار کر رہا ہوں. اب اسی بات پر جھگڑا ہو گیا، میں کیوں کرسی خالی کروں بھائی؟ دوسری کرسی پہ بیٹھو. ایک شکل تو یہ ہے، اور دوسری شکل یہ ہے کہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی جان اپنے کھانا سے فارغ ہو گئے؟ ہاں بھائی فارغ ہو گیا. تو اگر تکلیف نہ ہو معذرت کے ساتھ تو اگر کرسی خالی کر دیتے تو میں بھی فارغ ہو دیتا. بات دونوں نے کہی، بات دونوں نے کہی کرسی خالی کریں. ایک نے ابائی آرڈر چاہا، جھگڑے شروع ہو گئے جی. جھگڑے شروع ہو گئے. اور ایک نے بڑے پیار سے کہا اس کے لیے، پہلے والے کے لیے کرسی خالی. اس نے کہا میں اپنی مرضی سے اٹھوں گا، آپ کون ہوتے ہیں مجھے اٹھانے والے؟ آپ نے پیسہ دیا ہے، میں نے کیا کوئی پتھر دیا اس کو؟ جتنا آپ نے پیسہ دیا اتنا میں نے پیسہ دیا، آپ کون ہوتے مجھے کھانے والی؟ اس بات پہ جھگڑا شروع ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو 3 کام نہیں کرنا: رفث، بد نگاہی، بد خیالی، بد زبانی، بد کلامی. اور اس بد زبانی بد کلامی کے بعد ہے لڑائی. یہ تیسرے نمبر پر آتا ہے. تو اللہ نے کہا یہ تینوں کام تم حج میں نہیں کرو گے. جب حج میں نہیں کرو گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر انسان کیسا ہو جائے گا؟ ایسا واپس آئے گا حج سے جیسے کہ ماں کی پیٹ سے آیا. اے اللہ ایسا ہی ہمارے حاجیوں کو لائے، ایسا ہی ہمارے حاجیوں کو. ایک طریقہ اور بتا دیتا ہوں. خالد گروپ میں جا رہا ہے تو کرسی خالی نہیں کیا، کھانا لے لیا. جو وہاں ذمہ دار ہے کہا بھائی دیکھو یہاں پر کرسی خالی نہیں ہے. میں تو کسی کو نہیں کہوں گا کرسی خالی کر، ہم نے کبھی نہیں کہا کرسی خالی کرنے کے لیے. حالانکہ ہمارے لمبے گروپ کھانا میں نے کہا کہ میں لے لوں. کہا لے لیجیے جتنا کھائیے. کھانا لے کے جہاں میری رہائش تھی اسی بلڈنگ میں جا کے اپنے روم میں کھا لیا، نو ٹینشن. وہاں کرسی پہ کھانا پڑتا، وہاں اپنے گھر چلے گئے. پوری فیملی نے دسترخوان بچھایا، سب نے کھانا کھایا. ان سے پہلے کرسی والے سے پہلے کھانا کھا لیا، حرم میں چلے گئے. تو یہ تو یوز کرنا چاہیے نا بھائی، استعمال کرنا ہے. لیکن آپ کہے گا نہیں، آرام سے ذرا یار اب سانس لیا یار، بہت رش تھا بھائی،
وہ 5 منٹ تک سانس ہی لے رہا ہے کرسی پہ بیٹھ کے، اور دنیا کھڑی ہوئی ہے پبلک بیچاری. تو انسان خود اخلاق پر جب آتا ہے تو سارے مراحل اس کے طے ہو جاتے ہیں. ایسا بھی ہوا کہ میں گیا تو دوسرے لوگوں نے کہا یہ مولانا، میں نے کہا نہیں بھائی آپ لوگ تشریف رکھیے، میں تو کھانا لے کے اپنے گھر چلا جاؤں. پھر اس میں دوسرا فائدہ بھی ہوا کہ وہاں پر خواتین مرد سب ایک ہی ساتھ بیٹھ کے کھا رہے ہیں اپنے اپنے گروپ سے. تو ہماری بیوی ادھر کدھر کھاتی، تو ہم اپنا کھانا لے کے جا کے گھر کھا لیتے تھے، نو ٹینشن. یہ بھی ٹینشن فری ہو گئے. تو انسان اگر چاہے تو کوئی مسئلہ نہیں. سنیے، یہ تو ہوا روحانی فائدہ. یہ کیا ہوا؟ روحانی. اب دنیاوی فائدہ سنیے. کہیے صلی اللہ علی نبینا محمد خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کیا فائدہ ہوا؟ روحانی. وہ فائدہ ہوا اخروی. اب دنیاوی فائدہ سنیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تابعوا بین الحج والعمرہ. یہ میرا اپنا تجربہ ہے، یہ میرا ذاتی تجربہ ہے. اللہ تعالی حج اور عمرے کے بعد مال میں وسعت ادا کر دیتے، تنگی کو دور کر دیتے، فقر و فاقہ کو ختم کر دیتے جی، بلاؤں کو ٹال دیتے. یہ میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے. حضور فرماتے ہیں تابعوا بین الحج والعمرہ. جیسے ہمارے جتنے حاجی جائیں گے یہ پہلے عمرہ کریں گے اور پھر اس کے بعد حج کریں گے تمتع. حضور فرماتے دیکھو میں نہیں کہہ رہا ہوں فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ. اللہم صلی علی. ایسے ہی نا ہمارے رسول ہیں بھائی. حضور فرماتے ہیں کہ عمرہ اور حج تم سے تنگ دستی کو، افلاس کو، قلت کو اور گناہ کی ذلت کو یہ کھینچ لے گا. کیا کرے گا؟ ینفیان. کیا کرے گا؟ کھینچ لے گا. ارے بھائی میرے، اس کو یوں سمجھو کہ آج کی دنیا میں کسی بھی سی ڈی میں یا کیسٹ میں یا موبائل میں کچھ چیز لوڈ ہوتی ہے. لوڈ ہوتی نہیں ہوتی؟ تو جب کوئی چیز لوڈ ہوگی تو اس پر کوئی دوسری چیز ان لوڈ نہیں ہوگی. الا یہ کہ جو چیز لوڈ ہے اس کو ہٹا دیجئے، نکال دیجئے اور اپنی مرضی سے جو چاہیے اس پر لوڈ کر دیجیے. اللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب حج اور عمرہ کرتے ہو تو گناہ کی نحوست انسان کے روزی میں رکاوٹ ہے. کان کھول کے سنو، کان کھول لو. سوئے ہوئے لوگوں کو جگا دو. اس مجمع میں جو سویا ہوا اس کو جگا دو اور جگے ہوئے غور سے سنو. بیت اللہ میں جب انسان پہنچتا ہے تو اس کے گناہ کو بیت اللہ کیا کرتا ہے؟ کھینچ لیتا ہے اور ایک دم دل کو، گناہ کو، معصیت کو، ظلمت کو، قدورت کو نام اعمال سے مٹا دیتا ہے. کیا کرتا ہے بیت اللہ؟ گناہ کو کھینچ لیتا ہے. بیت اللہ ہماری ماں ہے. بیت اللہ ہماری ماں ہے. کس کی ماں؟ رحمت کی ماں ہے. کس کی ماں ہے؟ رحمت کی ماں ہے. یہ نہال گندا ہو جائے گا، اس کو چھوڑ دو لے جا کے رمل میں. تو بچے کی بڑی عجیب عادت ہے، اس کو لاکھ سمجھائے گا اس کا باپ جمال الدین جمال کمال کہ بیٹا مٹی مت چلے، لیکن یہ لازمن کھیلے گا. اس کو لے جا کے چھوڑ دو ابھی دیکھو. اور جب گھر پہنچے گا تو یہ چاہے یا نہ چاہے ماں اس کو پکڑے گی، سلوار اتارے گی، کرتا اتارے گی، باتھ روم میں لے جائے گی، دبا کے اس کو پانی ڈالے گی، شیمپو صابن سے رگڑ کے دھل مل کر کے صاف کر کے کلین کر دے گی. یہ چاہے یا نہ چاہے. تو بیت اللہ رحمت کی ماں ہے. بیت اللہ کو سمجھا ہی نہیں لوگوں نے. بیت اللہ کیا ہے؟ رحمت کی ماں ہے.
ہم جب گندے ہو کر کے بیت اللہ کے پاس گئے اپنی ماں کے پاس، تو ماں نے دیکھا میرا لال بہت گندا ہو کے آیا، میرا پوت اتنا خوبصورت ایمان والا اور اتنا گندا ہو گیا۔ بیت اللہ نے سب گندگی کو کھینچ لیا اور ایک دم کلین کر دیا۔ تو رکاوٹ رزق میں کہاں سے آ رہی تھی؟ گناہوں سے۔ رکاوٹ کہاں آ رہی تھی؟ گناہوں سے۔ گناہ رہا ہی نہیں۔ گناہ رحمت کو کون چیز روکے ہوئی تھی؟ گناہ۔ اللہ کے فضل کو کون چیز روکے ہوئی تھی؟ گناہ۔ اب گناہ کو ماں نے صاف کر دیا، تو جب گندا کپڑا اتار دیا ماں نے، تو ماں ہی کی ذمہ داری ہے کہ صاف کپڑا پہنا دی۔ پہنا ہے کہ نہیں پہنا ہے؟ اب یہ کامن بات ہے باپا، ماں کا کام ہے گندا کپڑا اتار دے گی تو اسی کو پہنا دے گی یا دوسرا بدل دے گی؟ یہ میری ماں کا کام ہے، ماں ہے میری بیت اللہ، اس نے گندے کپڑے کھینچ لیے میرے، صاف کر دیا، اور رزق کی وسعت بھی خود بخود آ گئی، اور گناہ کی نحوست و ظلمت بھی خود بخود ہم سے چھٹ گئی۔ تو رسول اکرم نے فرما دیا فَإِنَّهُمَا يَنْفَيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ، تنگ دستی چلی جائے گی۔ اس لیے پیسے والے کان کھول کے سنو، یہ مت سوچنا کہ یار ویسٹ کرنا، ویسٹ بولتے میں نے خود اپنے کان سے سنا، یار چھوڑو یار، کیوں پیسہ ویسٹ کر رہے ہو یار، بعض بدھو بیوقوف احمق۔ ابھی قربانی کا سیزن آئے گا، مجھ سے پوچھتے مجھے صاحب کیا ضرورت ہے اتنا ملین قربانی کرنے کی، مسلمان یہ پیسہ فقیر مسکین کو دے دیں؟ جی ان کی نگاہ چلی گئی اصل میں پیسے پر، ان کی نگاہ اس پر نہیں گئی کہ ابراہیم سے اللہ نے اسماعیل کی قربانی لی اور اسماعیل نے بیٹے کی قربانی دی۔ اللہ نے کہا کہ تم اپنے بکرے کی قربانی کرو گے، تمہارے بیٹے کی قربانی قیامت میں ثواب دے دوں گا۔ ہماری نگاہ اس پر تو گئی نہیں، ہم کو سوچنے لگے مولوی صاحب اتنا پیسہ ویسٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے مسلمانوں کو پوری دنیا میں قربانی کی؟ بیوقوف لوگ، وہ میرے نزدیک بڑے بیوقوف ہیں، چلے ان کے پاس ڈگری ایکسپورٹ کی کیوں نہ، اتنے بڑے بیوقوف ہے کہ شاید گدھا بھی اتنا بیوقوف نہ ہوگا۔ یہ جدید تعلیم والے سب بیوقوفوں کا یہ کہنا، بچہ ویسٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ویسٹ پتا چلے گا تم کو قبر میں کہ کیا ویسٹ کیا اور کیا انویسٹ کیا، ہاں وہاں جا کے پتا چلے گا کہ ویسٹ اور انویسٹ کیا ہوتا ہے۔ بس دنیا میں جو جملہ سیکھ لیا غیروں کا، ویسٹ اور انویسٹ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے۔ اچھا بھائی تو سنیے، حضور کہتے ہیں کہ کیا چیز ختم ہو جائے گی خالد بھائی؟ کیا؟ فقر۔ اللہ اے اللہ اس مجمع میں سب کو وسیلے سے، اے اللہ تنگی میں کسی کو مبتلا نہ کر۔ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یا اللہ بہت پریشان ہے، اے اللہ ان کے لیے بھی روزی کا دروازہ کھول۔ روزی تو عجیب چیز ہے، روزی جب رہتی ہے نا بلال بھائی تو پارٹیوں کی سوچتی ہے، آج چلنا چاہیے دم بوخ، تو کل چلنا چاہیے فلانا دربار، تو ترسوں چلنا چاہیے لال قلعہ، اور پھر ایک دن چلنا چاہیے باربیکیو ٹو نائٹ۔ لے پتا نہیں کہاں کہاں کا نام لائے سب، اور انہی کو کہو کہ جتنا کھا کر کے صبح میں لیٹرین کر دو گے، یہی کھانا تم گھر میں پکوا کے کھا لیتے 10 روپے کا، اور یہی پیسہ صدقہ کر دو تو اس کی ماں بھی مرے گی، باپ بھی مرے گا، یہ حرام خود بھی مرے گا۔ جی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں شیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، کہو لا الہ الا اللہ، یہ میرے رب کا قول ہے۔ ایسے موقع پر شیطان فقر و فاقہ نظر کے سامنے لائے گا، وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور تمہارا پیسہ فضول خرچی میں خرچ کرا دے گا۔ وہاں تم کو فقر و فاقہ کا نہیں کہے گا، کہے گا وہ ٹیسٹ چینج کرنا چاہیے یار۔ کیا بولے گا تم کو؟ یار ایوری ڈے وہی کھاتے ہو وائف کا، کبھی کبھی تو ٹیسٹ چینج کرو۔ تو وائف کا بھی ٹیسٹ روزانہ چینج کرتے ہو؟ بولو، ہر نائٹ کو ایک نئی وائف لاتے ہو؟
जूते पड़ेंगे। वो अगर हिंदुस्तान की औरत होगी तो बाटे का जूता मारे, अब पाकिस्तान की होगी तो सबसे अच्छी कंपनी कौन है, उधर भी बाटा है। हाँ यही है, दोनों भाई ही है भाई, बाटा या टाटा। हाँ जी पागलपनी में लोगों की फजूल खर्ची के लिए पैसे हैं, अल्लाह के नाम पर देने के लिए पैसे आया। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह के बेटा है हम्माद, सूरह फातिहा सिखाया साथी बेटा को, तो इमाम आजम ने उस रोज उस जमाने में 500 दिरहम दिया उस्ताद को और रो पड़े, कहा आज मेरे पास 500 दिरहम है, अगर और होता तो इतनी बड़ी सूरत आपने मेरे बेटा को सब अल मसानी सिखा दी कि कायनात के आलम भी इसकी मजदूरी। हाँ ये था कुरान का कदर, ये कुरान की क्या थी कदर। आज देंगे लोग, जोडो कराडा वाले को दे देते, डांसिंग में भेजते अपने बेटी को, बेटा को जो नंगा करती है वहां देते हैं 1000, देते नहीं देते। अब बेचारा मोदी साहब आता है पढ़ाने, उसको कितना देंगे 100 50 ये लो। ये इनसे अल्लाह पूछेगा कि मेरे कुरान की तेरे दिल में क्या अहमियत थी, ये तू पहले क्वेश्चन का जवाब दे फिर आगे जाएगा। ट्यूशन अंग्रेजी वालों को छोड़ेंगे घर उसके, अब 500 देंगे। अब मौलाना बेचारा बांग्लादेशी घर में जाके पढ़ाएगा तो उसको 150 देंगे। जी ये मुसलमानों के अहवाल अच्छे नहीं दोस्त, वो भी डिस्काउंट है, 3-4 बच्चे पढ़ा तो अच्छा दुनिया में, ये भी दुनिया में यार क्या कहें। 4 बच्चे का 150 तो 600 होता है, तो 4 बच्चे का 600 मतलब 400 ले तो डिस्काउंट लगा 30 हाय 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 इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लगता है किसी मौलवी साहब ने अपना दुख सुनाया होगा आपको। देखता बिल्कुल सही बोले, मुसलमानों के अहवाल अच्छे थे, मुसलमानों के अहवाल अच्छे थे। हाँ तंगी हो तो और बात है, और फिर छुट्टी जब आएगा तो कहाँ जा रहे हो भाई, जो दुनिया का सबसे ठंडा मुल्क कौन है ना, स्विट्जरलैंड। अल्लाह करे इसकी जिंदगी हो जाए बहन, ये बद्दुआ है मेरी तरफ से उसको, अल्लाह ताला हिदायत दे लो। अच्छा भाई चलिए बात अस्तगफिरुल्लाह दूसरी हो जाती है, लाहौल वला। सुनो तो हुजूर ने फरमाया कि फक्र क्या, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बड़ी प्यारी बात कहा कभी भी तेरा जेब खाली नहीं हो। हज के वापसी के बाद ये अगर 3 बात आ गई तो हज के वापसी के बाद जेब खाली नहीं, और गुनाह भी जिम्मे नहीं होंगे, क्योंकि गुनाह ही रुकावट है रिस्क, जेब गुनाह ही रुकावट है रिस्क में। चलिए बाबा, कमा यनफी अल-कीर खबस अल-हदीद वज़्ज़ह, जैसे हुजूर फरमाते हैं कि जैसे कि जंग लगा हुआ लोहा हो या सोना हो या चांदी हो, भट्टी में डाल दो तो भट्टी उसको बिल्कुल, तो बैतुल्लाह रहमत की माँ है, रहमत की माँ हमको गुस्ल करा देती है। रहमत की माँ, अरे सुनो सुनो सुनो, मुझे दुआ दो, बदुआ नहीं ना दोगे, क्या दुआ दोगे, अल्लाह मुझे बगैर हिसाब के बख्श। मुझे तमन्ना है कि अल्लाह हमसे न पूछे कि 2 और 2 कितना होता है, मैं बोलूंगा 2 और 2 0, ये बोलेंगे 2 और 2 4। अल्लाह मैं 0 हूं तो मुझे हीरो बनाना, जो हीरो है उनसे हिसाब लेना, फिर अब मैं हीरो नहीं हूं भाई। सुनो, बैतुल्लाह ही वो जगह है जहां रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शबे मेराज में ला करके जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कल्ब धुल करके ईमान भर दिया था। सुनो तो सही, मैंने इसलिए कहा कि दुआ दो। रसूल को अल्लाह ने सीना चीर करके चाक करके ईमान को भरा, और ये उम्मत कितनी जबरदस्त उम्मत है कि हज में बुला करके ये कैफियत अल्लाह गिफ्ट में अदा कर देता। सोचा ही नहीं, समझा ही नहीं आपने मेरी बात शायद।
نہیں سمجھایا؟ سمجھ گئے عبد الوہاب نہیں سمجھ میں آئی؟ دوبارہ سمجھا. دیکھو نا وہ تو تھا 3-3-6 کے چکر. ارے حضور کو بیٹا بیت اللہ میں اللہ نے بلایا، شب معراج سے پہلے سینہ چاک ہوا، زمزم کے پانی سے دھلا گیا اور جو کچھ تھا سب نکال کے بھر دیا گیا. اور امت کو بیت اللہ میں اللہ نے بلایا اور بیت اللہ میں وہ تاثیر ڈال دی کہ ایمان، صاحب ایمان کی گندگی کو کھینچ لو اور ایمان بھر کر دو. یعنی گناہ کو ان لوڈ کر دو، ساکر و پاکا کو ان لوڈ کر دو اور خوشحالی کو لوڈ کر دو، ایمان کو لوڈ کر دو، دے دو جتنا اس کا پیمانہ ہے اس کے پیمانے کو بھر دو. کتنی بڑی نعمت ہے. چلو آگے چلو. وَلَيْسَ لِلْحَجِّ الْمَبْرُورِ ثَوَابٌ إِلَّا الْجَنَّةُ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم حضور سے جذباتی محبت رکھتے ہیں. اے اللہ ہم کو انہی کے ساتھ رکھیے. اللہ انہی کے ساتھ رکھے. ایک اور دعا کر دو کہ میری موت مدینے ہی میں ہو. بڑی تمنا ہے اللہ اسباب غیب سے پیدا کر دے، اس کے کوئی بڑی چیز نہیں. وما ذالک علی اللہ. ہمیں نہیں تمنا کہ کینیڈا کا پاسپورٹ ہے اور انگریز کے ملک میں مرے، یہ جس کو ہوگی ہوگی. ہمیں کوئی تمنا نہیں بلال بھائی. آج کل لوگوں کو یہی تمنا ہے کہ ادھر کا پاسپورٹ لے لوں اور ادھر ہی مروں. نہ بابا، اے اللہ مجھے مکے میں مدینے میں بلا کے ماریے ایمان کے ساتھ، رضوان کے ساتھ، کہو آمین، غفران کے ساتھ، اللہ کی رضا کے ساتھ. ہاں چلیے بابا، دیکھو 3 چیز دے رہے ہیں اللہ کا. فقر لیا تو کیا دے دیا؟ خوشحالی. گناہ لے لیا تو کیا دے دی؟ ماں کی پیٹ سے جیسے کہ ابھی پیدا ہوا. 2 چیز دے دی ہم کو. تیسری چیز اللہ دے رہے ہیں، سنو تو، وَلَيْسَ لِلْحَجِّ الْمَبْرُورِ ثَوَابٌ إِلَّا الْجَنَّةُ. اور اللہ کہتے ہیں حج جو کر رہے ہو اس کے بدلے میں میں نے تم کو جنت دی. لے کیا چاہیے؟ دنیا میں خوشحالی، دنیا میں خوشحالی مل گئی، گناہ سے پاکی مل گئی اور مرتے ہی جنت مل گئی. اب کیا چاہیے آپ کو؟ اب کیا چاہیے؟ اللہ ہم کو آپ کو سب کو دے دے. اللہ ہم کو آپ کو. جی سنیے تو، ہر قدم پر یہاں سے دبئی ایک آدمی جائے گا ہندوستان حج کے لیے، اور ہندوستان سے پھر جائے گا مکہ مکرمہ، یا جائے گا پاکستان، پاکستان سے جائے گا. یہاں سے کتنے قدم ہوں گے؟ بولو تو صلی اللہ. حضور کیا کہتے ہیں کہ ہر قدم کے بدلے ایک نیکی لکھی جائے گی اور ایک گناہ مٹا دیا جائے گا. اور سنو 3 چیز دیں گے اللہ. کتب اللہ بہا حسنۃ، ایک نیکی دیں گے، مہا عنہ سیئات، اور ایک گناہ مٹا دیں گے. اور تیسری چیز رفعہ بہا درجۃ، اور جنت میں ایک درجہ بلند کرے گے. کتنی فلور جنت ہوگی بھائی؟ کتنے قدم ہوں گے؟ کتنے قدم ہوں گے؟ یہ میں نے اس لیے کہا کہ یہاں سے ڈائریکٹ ٹارکل آپ نہیں جاتے. جو راستہ بن گیا ہے جانے کا، ریگولیشن، قانون، ہم اس کا احترام کریں گے نا، بغیر اس کے تو جا نہیں سکتے. تو جتنے قدم زیادہ ہو جائیں گے. ایک صحابی ہیں مسجد نبوی سے دور تھے، نام بھول گیا اس پر، مسجد کے قریب آنا چاہتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ بھائی مسجد ہی سے دور ہی رہو، جتنی زیادہ دور رہے گا اتنی. ہاں لو سنو اب اگلی روایت، جلدی جلدی ختم کریں درس. حضور فرماتے ہیں کہ الرکن والمقام، مقام سے مراد مقام ابراہیم، اور رکن سے مراد رکن یمانی ہے، رکن شامی ہے. ایک رکن وہ ہے جس میں بیت حجر اسود لگا ہوا ہے. حضور فرماتے ہیں کہ بڑی پیاری بات ہے، یہ روایت میں آج پہلی دفعہ یہاں پڑھ رہا ہوں. الرکن والمقام یاقوتان من یواقیت الجنہ، یہ جنت کے یاقوت کے رکن ہیں.
آپ کی نگاہ میں بے شک وہ کالا پتھر نظر آ رہا ہے. حضور فرماتے ہیں کہ لولا ان اللہ طمس علی نورہما لأضاءت ما بین المشرق، اس کے اوپر اتنا نور ہے کہ اللہ نے اس نور کو چھپا دیا ہے. اگر اللہ اس کے نور کو نہیں چھپاتا تو اس کی روشنی سے مشرق و مغرب منور ہو جاتا. مشرق و مغرب اس کے نور سے روشن ہو جاتا. کیا مطلب؟ اتنی زبردست لائٹنگ ہے. یہ دیکھو ہمارا یہ جو میں رکھا ہوا ہے، یہ کیا بولتے ہیں اس کو، جو بھی ہے یہ اس کے اندر بیٹری ہے. تو ہمارے اوپر ادھر ایک چارجر رکھا ہوا ہے، تو چارجر میں بیٹری لگا دیتا ہوں تو اس کا کنیکشن کس سے ہے؟ بجلی سے. تو بجلی سے کنیکشن ہے جب نہیں یہ چارج ہو جائے. لیکن اگر لائن آف ہو تو یہ چارج ہوگا. بھائی بات سمجھنے کی کوشش کرا کرو، جیسے میں سمجھتا ہوں آپ بھی سمجھتے. یہ پڑھ کے نہیں آتا ہوں. تو ایمان والا اپنی ویک بیٹری لے کے جاتا ہے ایمان کی، اور اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ اتنا زبردست اس کی لائٹنگ ہے کہ مشرق اور مغرب منور ہو جائے گا اللہ نہ چھپائے ہوا ہو. تو ہماری کمزور بیٹری جب بیت اللہ میں جاتی ہے تو فل چارج ہو جاتی ہے. فل، اسی کو رسول اکرم فلی چارج ہو جاتی ہے. اللہ کا ایمان موت تک چارج رہے، موت تک. حضرت عمر بن العاص کو حضور نے فرمایا کہ حج سے پہلے انسان جتنی گناہ کرتا ہے وہ سب کو حج ختم کر دیتا ہے. حج میں دو کام کرنے کا حضور نے فرمایا، اطعام الطعام و طیب الکلام. حج میں دو کام کی، خود بھی کھائیے اور نہیں. ہم تو کہتے نہیں بھائی تو ہی ہمیں دے دے یار. حج میں یہی ہوتا ہے، ہر آدمی امید رہتا ہے کہ دوسرا مجھے کھلائے. حضور نے فرمایا کہ دوسروں کو بھی کھلاؤ اور نرم گفتگو کرو. اے اللہ ہم سے جو غلطی کمی بیشی ہوگی معاف کرو. آمین. بس کرو بابا، بس کرو. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. یا اللہ محض اپنے فضل سے ہمارے قصور کو معاف کر، خطا کو بخش، درگزر کرم کا، عافیت کا، راحت کا معاملہ فرما. اے اللہ محض اپنے لطف و کرم سے، فضل و مہربانی سے، اے اللہ جتنے حاجی جا رہے ہیں سب کے حج کو قبول کیجیے، اور ہم میں سے جو حج کر چکے بیت اللہ میں جا چکے، اے اللہ اور ہم سے اگر وہاں کوئی غلطی ہو گئی، نادانی سے، جہالت سے، حماقت سے، سفاہت سے، اے اللہ تو ہم سچے دل سے توبہ کریں، ہماری توبہ کو قبول کریں اور ہمارے پرانے گناہ کو بھی معاف کریں، اور ہم سب کو ایمان کامل نصیب کر. اے اللہ اس مجمع میں جتنے لوگ پریشان حال ہیں، روزی روٹی کے معاملے میں ملازمت ڈھونڈ رہے ہیں، نام لینا مناسب نہیں، ان کے لیے غیب سے دروازہ روزی کا کھول دے. اے اللہ ہم سب کو تنگی میں مبتلا نہ فرما. ہم پناہ چاہتے ہیں ذلت سے بھی اور پناہ چاہتے ہیں قلت سے بھی. اے اللہ ہم آپ سے طلب کرتے ہیں صحت بھی، عافیت بھی، جان مال عزت آبرو دنیا آخرت کی برکت. اے اللہ محض اپنے فضل سے ہماری زندگیوں میں برکت ڈال. اے اللہ ہماری زندگیوں میں برکت ڈال. مجمع میں جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا یا لکھا ہے ان کی جائز تمناؤں کو پوری فرما. اے اللہ عشرہ ذی الحجہ آ رہا ہے، اس 10 دنوں میں ہمیں ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما جس سے آپ کی رضا مل جائے. اے اللہ ہمیں ایسے اعمال کی توفیق فرما جس سے ہمیں آپ کی رضا مل جائے. ہماری دعا کو قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. یا اللہ ہمارے درس کا مکمل اجر و ثواب ہم سب کی جانب سے اخلاص کے ساتھ قبول فرما لے، اور ہم سب کی جانب سے بطور تحفے کے ہمارے آقا و مولا محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں بیش از بیش اپنے خزانہ رحمت سے ان کی شان کے مناسب بنا کر کے پیش کر دیجیے. اے اللہ اس کو ہمارے لیے سعادت دارین کا ذریعہ بنا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین.